پاک سرزمین کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا مشن، پاک فوج کے 2 افسروں سمیت 11 جوان وطن پر قربان، 19 خوارج جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کا خیبر پختونخوا کے ضلع اور اکسئی میں آپریشن، بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج کے 19 دہشت گرد مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق اور میجر طیب راحت شہید۔ نائب صوبیدار اعظم گل، نائک عدیل حسین، نائک گل امیر نے جام شہادت نوش کیا۔ لانس نائک شیر خان، تالش فراز اور ارشاد حسین شہداء میں شامل۔ سپاہی طفیل خان، سپاہی عاقب علی اور سپاہی محمد زاہد بھی شہید۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور بلاول بھٹو کا شہداء کو خراج عقیدت۔ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن دسمبر کے آخری ہفتے میں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا۔ بلدیاتی الیکشن لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے تحت ہوں گے۔ حلقہ بندیوں کا کام کل سے شروع ہو کر 2 ماہ میں مکمل ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے سماعت کے دوران ریمارکس دیے۔ اسلام آباد اور پنجاب میں بلدیاتی الیکشن نہ کرانے کا الزام ECP پر آ رہا ہے۔ حکومتی وزیر نے بیان دیا، الیکشن کمیشن فیصلہ کرے، ہم الیکشن کرا دیں گے۔ خود تاخیر کر کے کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن تاخیر کر رہا ہے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا، پنجاب حکومت نے بلدیاتی انتخابات میں رکاوٹ ڈالی، 5 بار مقامی حکومت کے قوانین بدلے گئے، 6ٹھی بار قانون میں ترمیم ہو رہی ہے۔ عمر ایوب کی نااہلی سے خالی NA18 ہری پور میں ضمنی انتخاب 23 نومبر کو ہوں گے۔ جب تک نئی ترمیم نہیں آتی موجودہ آئین ہی نافذ العمل ہے۔ جسٹس امین الدین کی 26ویں ترمیم کیس کے سماعت کے دوران ریمارکس۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل حامد خان کی فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا۔ جسٹس جمال خان بندوخیل نے ریمارکس دیے، فی الحال آپ صرف بینچ کے اختیارات پر بات کریں۔ جسٹس مسترد ہلالی نے کہا، عدالت نے ابھی تک 26ویں آئینی ترمیم کو معطل نہیں کیا، اس کی حیثیت برقرار ہے۔ سپریم کورٹ کا 8 رکنی آئینی بینچ کل دن 11:30 بجے پھر سماعت کرے گا۔ شہباز شریف پنجاب حکومت اور پیپلز پارٹی میں تناؤ کے خاتمے کے لیے سرگرم۔ وزیر اعظم ہاؤس میں دونوں جماعتوں کی میٹنگ، حکومتی اتحاد کی 2 بڑی جماعتوں میں اختلافات کا جائزہ۔ قومی اسمبلی اجلاس سے پیپلز پارٹی کے واک آؤٹ پر بھی بات چیت۔ پیپلز پارٹی کا پارلیمان کی ورکنگ معمول پر لانے کے لیے تحفظات دور کرنے کا مطالبہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی وزیر اعظم کو صدر آصف علی زرداری کا پیغام پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم سے آزاد کشمیر میں حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات۔ شہباز شریف نے خوش اسلوبی سے معاہدہ طے پانے پر کمیٹی کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا، کشمیری عوام کے تمام تحفظات کو دور کیا جائے گا۔ مریم نواز سے معافی کا مطالبہ کیا، نہ ہی استعفے کی ڈیمانڈ کی۔ پنجاب حکومت اپنا کام کرے، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں، پیپلز پارٹی نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے اپیل وزیر اعظم سے کی، نون لیگ سے کوئی جھگڑا نہیں۔ پیپلز پارٹی 4 صوبوں کی جماعت ہے، ہم ایک منصوبے کی ہر شہر میں تقریب نہیں کرتے۔ سندھ کے اسپتالوں میں روزانہ ہزاروں مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے۔ صحت کی جو سہولیات کراچی میں ہیں وہ پورے ملک میں نہیں۔ کراچی کے حالات اتنے ہی خراب ہیں تو پورا ملک یہاں کاروبار کرنے کیوں آتا ہے؟ کسانوں سے 3500 روپے من گندم خریدی جائے۔ پنجاب حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر میں معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں محکمہ زراعت کی بریفنگ۔ بتایا گیا، پنجاب میں گندم کے وافر ذخائر موجود ہیں، آئندہ سال گندم کی خریداری کا جامع پلان تیار کر لیا۔ مریم نواز نے کہا، تاریخ میں پہلی بار کاشتکاروں کو 1000 مفت ٹریکٹر دیے، کسان کارڈ کے ذریعے اربوں کے زرعی مداخل فراہم کیے۔ پنجاب میں ہر قسم کی کھاد کنٹرول ریٹ پر دستیاب ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز آج پاک پتن میں الیکٹرو بس پروجیکٹ کا افتتاح کریں گی۔ گندم کی فی من قیمت 4500 روپے مقرر کی جائے۔ سیلاب سے متاثرہ کسانوں کو 40,000 روپے فی ایکڑ دیا جائے۔ جماعت اسلامی کا کسان بچاؤ پاکستان بچاؤ تحریک چلانے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی کسان رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس۔ کہا، حکومت نے اعلان کیا تھا 3900 روپے من گندم فروخت ہوگی، پھر حکومت اپنے ہی اعلان سے مکر گئی۔ آپ کی لڑائی نہیں نورا کشتی ہے، لوگ اب آپ کی لڑائی سے بے وقوف نہیں بنیں گے۔
پاکستان میں حالیہ سیلاب سے معیشت پر منفی اثرات، مہنگائی بڑھنے اور زرعی پیداوار میں 10% کمی کا خدشہ۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری کر دی۔ اگلے مالی سال پاکستان 3.6% کی شرح سے ترقی کرے گا، مہنگائی 7% سے تجاوز کر سکتی ہے۔ مالیاتی خسارہ 5.5% تک بڑھنے کا خطرہ، معاشی ترقی کا انحصار زرعی شعبے کی بحالی پر ہوگا۔ غربت کی شرح رواں مالی سال 44% رہنے کا امکان، رواں مالی سال معاشی شرح نمو 2.6% رہنے کی پیش گوئی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف مذاکرات کا آج آخری دن، گریڈ 17 تا 22 افسروں کے اثاثوں کی تفصیلات ایف پی آر کو فراہم کرنے کے قواعد تیار۔ غیر منتخب مشیروں معاونین کے اثاثے ظاہر کرنے کے لیے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی تجویز۔ میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کا مسودہ فائنل ہونے کا امکان۔ پاکستان نے گزشتہ مالی سال کی دوسری سہ ماہی کے لیے تمام اہم اہداف حاصل کر لیے۔ حکومت کی ٹیکس اہداف کے لیے فوری طور پر نئے اقدامات کی یقین دہانی۔ حکومت ڈیجیٹلائزیشن سے ٹیکس وصولیاں بڑھانے میں پرعزم۔ آئی ایم ایف کا 50,000 تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا مطالبہ۔ آئی ایم ایف کی وزارت خزانہ کو ٹیکس پالیسی آفس جلد فعال کرنے کی ڈیمانڈ۔ مشن نے خطے میں کشیدگی معیشت کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دی۔ میر پور ماتھیلو میں فائرنگ سے صحافی طفیل رند قتل، 8 سالہ معمولی زخمی بھتیجی خوف سے جاں بحق، 2 ملزم گرفتار۔ پولیس کے مطابق صحافی طفیل رند پر حملے کے دوران 8 سالہ بچی رینا زخمی ہوئی۔ بچوں کو اسکول لے جاتے ہوئے طفیل رند کو گولیاں ماری گئیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا نوٹس، آئی جی سندھ پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ بلوچستان میں مالیاتی امور کی انجام دہی کا پرانا نظام ختم، ادائیگیوں اور ریکارڈ کو مکمل طور پر ڈیجیٹلائز کر دیا گیا۔ ڈائریکٹوریٹ آف ٹریجری تحلیل، 250 ملازمین SNGAD میں منتقل۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس، سیکرٹری خزانہ عمران زرکون کی اجلاس میں تفصیلی بریفنگ۔ سرفراز بگٹی نے کہا ٹیکسوں کی آمدن کا ایک روپیہ عوام کی امانت ہے، ڈیجیٹلائزیشن سے شفافیت اور جواب دہی کو فروغ ملے گا۔ اسرائیل نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والا دوسرا فریڈم فلوٹیلا کولیشن کو بھی روک دیا۔ قافلے کے 100 کارکن گرفتار، صہیونی فورسز نے کشتیاں قبضے میں لے لی۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے مطابق زیر حراست افراد اور کشتیوں کو بندرگاہ اشدود منتقل کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے اسرائیلی فوج نے گلوبل اسموتھ فلوٹیلا کو بھی غزہ پہنچنے سے روکا۔ پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان سمیت 479 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ سموتھ فلوٹیلا کے زیادہ تر ارکان کو ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 122 پوائنٹس کا اضافہ، 1,66,296 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر 3 پیسے مہنگا، 281 روپے 25 پیسے میں فروخت۔ 1 تولہ سونا 4,25,718 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت $4,039 ہو گئی۔